اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجب تاخیر الحال عن عاملها فی مسائل، چند مسائل میں حال کو اس کے عامل سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ پہلے ذوالحال کی بات تھی کہ ذوالحال سے مقدم کیا جائے گا یا ذوالحال سے اس کو مؤخر کیا جائے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ عامل سے حال کو مؤخر کرنا واجب ہے چند مسائل میں۔ ان یکون العامل فعلا جامدا لا یتصرف فی نفسہ، پہلا مقام یہ ہے کہ عامل فعل جامد ہو جو متصرف نہ ہو، فی نفس ہی متصرف نہ ہو، یعنی وہ فعل غیر متصرف ہے، وہ عامل غیر متصرف ہے۔ کافعل التعجب، جیسے فعل تعجب ہے، یہ جامد ہے۔ ما احسن زیدا مبتسما، تو یہاں پر حال کو مؤخر کیا گیا ہے، مبتسما حال ہے، ما احسن عامل ہے۔ دوسرا مقام ہے یکون اسم تفضیل، عامل اسم تفضیل ہو تو حال کو مؤخر کیا جائے گا وجوباً۔ زید افصح الناس خطیبا، خطیباً حال افصح ہو، اسم تفضیل عامل ہے، اس کو حال کو عامل پر مؤخر کیا گیا ہے۔ تیسرا مقام ہے یکون اسم فعل، عامل اسم فعل ہو، جیسے نزال مسرعا، نزال اسم فعل ہے، مسرعا حال ہے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ ان یکون متضمنا معنی الفعل دون حرفہ، عامل فعل کے معنی کو متضمن ہو، حرف کو نہ ہو۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ایسا اسم جس میں فعل والا معنی پایا جائے لیکن فعل والے حروف نہ ہوں۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ عامل میں فعل والا معنی پایا جائے، فعل والے حروف و کلمات موجود نہ ہوں، ایسے عامل کے بعد حال کو مؤخر کرنا، یعنی اس کے بعد ذکر کرنا واجب ہے عامل کے۔ کا اسم الاشارت، جیسے اسم اشارہ ہے، ھذا زید مقبلا، مقبلا حال ہے، ھذا اس کا عامل ہے جو اسم اشارہ ہے، یہ ایک فعل کے معنی کو متضمن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشیرو، وہ میں اشارہ کرتا ہوں۔ ان یکون متضمنا معنی الفعل دون حرف کاسم الاشارت نحو ھذا زید مقبلا، او اداۃ تشبیہ، یا اداۃ تشبیہ ہے، یا تمنی، ترجی، تنبیہ، ظرف، اسم ظرف، جار و مجرور، یہ اگر آ جائیں تو اس کے بعد حال وجوباً مؤخر رہے گا۔ کانا زیدن حاجمن اسد، کانا کے بعد ہے اداۃ تشبیہ کانا، اس کے بعد آیا ہے حاجمن، حال ہے جس کو وجوباً مؤخر کیا گیا ہے۔ ان یکون مؤکدا بالحال، پانچواں مقام جہاں حال کو مؤخر کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ حال تاکید کر رہا ہو اپنے عامل کی، تو اس مقام پر بھی عامل سے حال کو مؤخر کیا جائے گا۔ جیسے واللہ مدبرن، مدبرن حال ہے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے واللہ سے کیونکہ یہ تاکید کر رہا ہے، مؤکد ہے عامل کا۔ لأن المؤکد بعد المؤکد، کیونکہ مؤکد تاکید کرنے والا مؤکد کے بعد ہوتا ہے۔ فائدہ، یمتنع تقدیم الحال علی عاملها فی جمیع المواضع، حال کو مقدم کرنا ممنوع ہے اپنے عامل پر تمام مقامات پر۔ کون سے؟ التی یجب فیہا تاخیرها عن صاحبها، ان مقامات پر جہاں
ذوالحال سے عامل حال کو مؤخر کرنا واجب ہے، ان مقامات پر عامل سے بھی مؤخر کرنا واجب ہے۔ واضح؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مقام پر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا جائز نہ ہو لیکن عامل پر مقدم کر سکیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، چونکہ جو ترتیب ہے کلام کی وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے عامل ہوتے پھر ذوالحال ہوتے پھر حال ہوتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حال جو ہے وہ حال سے مؤخر ہو، واجب ہو اس کو حال کے بعد ذوالحال کے بعد ذکر کرنا، لیکن آپ کہیں کہ نہیں ذوالحال کے بعد ذکر کرنا واجب ہے لیکن عامل سے مقدم کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ واضح بات؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ یمتنع تقدیم الحال علی عاملہا، حال کو مقدم کرنا ممنوع ہے اپنے عامل پر، کہاں؟ فی جمیع المواضع التی، ان تمام موارد میں جہاں یجب فیہا تاخیرہا، جہاں حال کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے ان صاحبہا ذوالحال سے۔ فراجعہا، کہتے ہیں آپ مراجعہ کریں وہی اسی مقام پر جہاں پر ہم نے یہ بات کی ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں جن مقامات پر حال کو ذوالحال پہ مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ یجوز حذف عامل الحال اذا دل علیہ دلیل، حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے جب اس پر کوئی دلیل دلالت کر رہی ہو، کوئی ایسا قرینہ، کوئی شاہد، کوئی دلیل موجود ہو جو اس بات پر دلیل ہو کہ یہاں پر کون سا عامل حذف ہے، اس مقامات پر حال کے عامل کو حذف کر سکتے ہیں۔ قول کا لقاصد سفر ہے، جس طرح آپ سفر کا قصد رکھنے والے شخص کو کہتے ہیں، جو بندہ ابھی سفر کر رہا ہے، سفر شروع کر رہا ہے، ہاں بیگ شیگ باندھ کے وہ روڈ پہ آ گئے بس کی انتظار میں، مثلا سفر کے ارادہ رکھتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں سالمن۔ اب آپ نے صرف حال ذکر کیا ہے، عامل کو حذف کر دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قرینہ حالیہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک عامل حذف ہے، اور کون سا عامل حذف ہے یہ بھی وہاں پر معلوم ہو رہا ہے۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ سالمن، سر سالمن، سالم جاؤ، سالم سفر کرو وغیرہ۔ واقع قولے کا جس طرح آپ کہتے ہیں راکبن، ہاں لمن قال، اس شخص کو کہتے ہیں راکبن، قال اللہ کا جو آپ سے پوچھے کیف جیتا، تم کیسے گئے ہو یا تم کیسے آئے ہو مثلا، تو آپ کہتے ہیں راکبن، سوار ہو کر۔ تو یہاں پر عامل کو حذف کیا گیا ہے، یوں نہیں کہتے کہ جیتو راکبن، صرف راکبن کہتے ہیں، عامل معلوم ہے۔ یجب حذف العامل قیاسا فی ثلاث صور، 3 صورتوں میں حال کے عامل کو قیاسی طور پر حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت فی الحال السادۃ مسد الخبر، ایسے حال میں جو حال خبر کے قائم مقام ہو، جیسے ضربنی العبد مسیئا، ضرب فعل، ضرب یلعبد، ضربی ضرب یلعبد مسیئا، ضرب مضاف ہے، مصدر ہے، مضاف ہے یا متکلم کی طرف، ضربی میرا مارنا، ضرب مصدر ہے، مضاف ہے یا متکلم کی طرف، جو یا متکلم در واقع ضرب کا فاعل ہے، یعنی مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، العبدہ اس کا مفعول ہے، یعنی میرا عبد کو مارنا، مسیئن در حالانکہ وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، عبد اس کا، تو یہ مسیئن حال ہے العبد سے۔ خوب، اب انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، کب؟ جب حال خبر کے قائم مقام ہو، مسیئن خبر کے قائم مقام ہے، ضرب یلعبدہ مبتدا ہے، مسیئن خبر کے قائم مقام ہے، یہاں پر خبر نہیں ہے، یہ خبر کے قائم مقام ہے، لہذا یہاں پر کوئی عامل ذکر اس کا نہیں کیا گیا۔ فی الحال المؤکدۃ لمضمون الجملۃ،
ایسے حال میں بھی اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے جو حال مضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہو، جملہ کے مفہوم کی، جملہ کے مقصد کی، جملہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے۔ مثلا زید ابوک عطوفا، زید ابوک عطوفا، زید جس کا باپ عطوف ہے، مہربان ہے۔ اب عطوفاً حال ہے، ابو کا ذوالحال ہے، لیکن پورے جملے کے مفہوم کی جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے۔ فی ما ذکر للتوبیخ، تیسرا مقام جہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے یہ ہے کہ جب حال توبیخ کے لیے آئے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے حال کو ذکر کیا جائے، وہاں بھی عامل کو حذف کیا جاتا ہے۔ آ متکلمن او قد سیرہ بالنعش، آ متکلمن تو ایک توبیخ ہے جھڑک کے اور ڈانٹ کے بعد کی جا رہی ہے، آ متکلمن، متکلمن حال ہے، یہاں عامل نہیں ہے کوئی بھی۔ فوائد ویحذف ایضا قیاسا فی الحال التي یتبین فیہا زیادۃ فی المقدار، کہتے ہیں اس حال کا عامل بھی حذف کیا جاتا ہے جس حال میں مقدار کی زیادتی کو بیان کیا جائے، مقدار کی زیادتی کی طرف اشارہ کیا جائے، اور نقص فی یا مقدار کی کمی کو بیان کیا جائے، جیسے تصدق بدینار فصاعدا، ہاں تصدق بدینار فصاعد، ایک دینار صدقہ کرو یا زیادہ، یا اسے فصاعدن حال ہے، اس کا عامل حذف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مقدار کی زیادتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا وشترے بدرہم فصافلا، یہاں کمی کو بیان کیا رہا ہے، ایک درہم کے بدلے خریدو یا کم تر خریدو، تو فصائلن حال ہے، اس کا عامل یہاں پر حذف ہے، چونکہ یہاں پر کمی مقدار پر یہ حال دلالت کر رہا ہے۔ والتقدیر، اصل میں یہ عبارتیں کیسی تھیں؟ تصدق بدینار فاذهب بالعدد صاعدا، زیادہ عدد بڑھاؤ، یعنی ون حتی بالمشتری بسافلا، یعنی مشتری کو کم پر لے آؤ، جس طرح ہم کہتے ہیں تھوڑا سا قیمت کو کیا کہتے ہیں، توڑو، ایسے کہتے ہیں تھوڑا قیمت توڑو، ریٹ بنو، تو یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کمی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہاں اس کے عامل جو حذف ہیں، ان حتی عامل ہے، دوسری مثال ہے، پہلی میں اذهب جو ہے وہ عامل ہے جو حذف ہے قیاسی طور پر۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، یحذف سماعا فی غیر ذلک، ان مقامات کے علاوہ باقی مقامات پر سماعی طور پر عامل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہنیئا بکا یا ہنیئا لکا، یا ہنیئا حال ہے، اس کا عامل حذف ہے۔ اصل میں تھا ثابت لک الخیر ہنیئا، ثابت عامل تھا جس کو حذف کر دیا گیا، اور ہنیئا جو ہے اس کو ہنیئا کو وہ ثابت جو ہے نصب دے رہا ہے، ثابت عامل ہنیئا میں۔ تو آج حال کی بات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ تمیز کی بحث ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔